شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب 11 کا 5واں درس۔ قال اجمع العلماء کافۃ علی وجوب معرفۃ اللہ تعالی وصفاتہ الثبوتیہ والسلبیہ وما یصح علیہ وما یمتنع عنہ والنبوہ والامامہ والمعاد۔ یہ جو دو لائنیں میں نے پڑھی ہیں یہ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ متن کے الفاظ ہیں اور اس کے بعد اقولوں سے شارح کی تشریح شروع ہوگی۔ قالہ سے جہاں بھی اس کتاب کے اندر قالہ سے عبارت آئے گی اس عبارت کا تعلق علامہ ہلی سے ہے، اور جہاں اقولوں کہیں گے تو پھر اقولوں سے شارح کی اپنی تشریح شروع ہوگی۔ اچھا، اب اس عبارت میں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ علامہ ہلی نے چند چیزوں کی معرفت کے واجب ہونے پر علماء کے اجماع کا دعویٰ کیا ہے۔ کون کون سی چیزوں پر؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی معرفت، کہ اللہ کی معرفت واجب ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی معرفت، یہ بھی واجب ہے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے عادل ہونے کی معرفت۔ اور چوتھی چیز ہے ان امور کی معرفت جو اللہ کے لیے جائز ہیں اور وہ امور جو اللہ کے لیے ممنوع ہیں۔ اب یہ الفاظ تھوڑے سے حیران کن ہیں آپ کے لیے، لیکن آگے چل کر عدل کی بحث میں واضح ہو جائے گا کہ کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کے لیے ممکن نہیں ہیں، جیسے جھوٹ بولنا۔ اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، حالانکہ اللہ قادر مطلق ہے، لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا کیونکہ یہ اس کے عدل کے خلاف ہے۔ یہ تفصیل آگے عدل کی بحث میں آئے گی، وہیں پہ بات کریں گے ہم۔ اچھا، پھر اس کے بعد کون سی چیز کی معرفت واجب ہے؟ کہتے ہیں نبوت کی معرفت واجب ہے، امامت کی معرفت واجب ہے، اور معاد کی، معاد یعنی قیامت۔ تو یہ 7 چیزیں ہو گئیں، گنتی میں آ کر گنیں تو ہم 7 چیزیں بن جاتے ہیں اللہ کی معرفت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کی معرفت۔ اور تیسری چیز ہے اللہ کے عادل ہونے کی معرفت۔ چوتھی چیز ہے ان امور کی معرفت جو اللہ کے لیے جائز ہیں اور ان امور کی معرفت جو اللہ کے لیے ممنوع ہیں۔ پانچویں چیز نبوت، چھٹی امامت اور ساتویں معاد۔ تو آپ کہیں گے کہ اصول دین تو 5 ہیں، یہ 7 چیزیں کیسے بن گئیں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپس میں کیا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ذیل میں آتی ہیں۔ میں یوں کہوں کہ جب ہم توحید کی بات کریں گے تو توحید میں اللہ کی معرفت کی بات بھی آئے گی، صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کی بات بھی توحید کے اندر ہی ہوگی۔ تو یہ ایک بات ہوگی، یعنی ایک اصل ہوگی، اصل توحید۔ دوسری، جب اللہ کے عادل ہونے کی بات کریں گے تو اسی کے ذیل میں ان امور کی بات کریں گے جو اللہ کے لیے جائز ہیں اور ان امور کی بات بھی کریں گے جو اللہ کے لیے جائز نہیں۔ تو یہ ٹوٹل 2 چیزیں ہو گئی نا، 4 نہیں ہیں۔ ڈیٹیل میں جائیں گے تو 4 ہیں، لیکن خلاصہ کریں گے تو 2 ہی ہیں، یعنی اللہ کی معرفت توحید اور دوسرا عدل، تیسری نبوت، چوتھی چیز امامت اور پانچویں معاد یعنی قیامت۔ تو یہ 5 ہی بن جاتے ہیں اصول دین کی۔ اب آتے ہیں شارح کی طرف کہ شارح رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت کی تشریح کیسے کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل حل و عقد کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان امور اور ان معارف کی معرفت حاصل کرنا واجب ہے۔ اب سب سے پہلے اس بات کی وضاحت کریں کہ اہل حل و عقد سے کیا مراد ہے۔ حل کہتے ہیں کسی معاملے کو حل کرنا، اور عقد معاملے کو کہتے ہیں شرعی اصطلاح میں جو معاملات ہوتے ہیں ان کو عقود کہا جاتا ہے نا۔ اہل حل و عقد ان لوگوں کو کہا جاتا تھا کہ جن کے اوپر لوگ اعتماد کرتے تھے معاملات کے حوالے سے، اور کہیں اگر تنازع ہو جاتا تھا تو اس تنازع کو حل کرانے میں وہ اپنا کردار ادا کرتے تھے۔ ظاہر ہے جب تک باقاعدہ ریاست قائم نہیں ہوئی تھی، اسٹیٹ قائم نہیں ہوئی تھی، اس وقت تک جو ہے وہ کوئی عدالتیں تو نہیں ہوتی تھی، کورٹس تو نہیں ہوتے تھے کہ معاملات وہاں جا کے حل ہوں گے۔ اس وقت معاشرے کے اپنے لوگ ہی ہوتے تھے، جیسے آج کل بھی گاؤں دیہاتوں میں بسا اوقات پنچایتیں ہوتی ہیں، یا بعض علاقوں میں قبائلی علاقوں میں جرگے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ جرگے کا یا پنچایت کا کام کیا ہوتا ہے؟ کہیں اختلاف ہے، تنازع ہے، تو اس تنازع کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس تنازع کو حل کرانے میں وہی لوگ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں جن کے پاس عقل و شعور ہو،
تو گویا یہاں حل و عقد سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس عقل و شعور ہے۔ امت محمدیہ کے وہ لوگ کہ جو عقل و شعور رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ کی معرفت واجب ہے، عدل کی معرفت واجب ہے، نبوت، امامت، قیامت، ان پانچوں چیزوں کی معرفت کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب آگے کہ اجماع انہوں نے کر لیا تو کیا ہم اس اجماع کو مان لیں گے؟ کہتے ہیں اس اجماع کو حجت ماننے پر بھی اتفاق ہے امت کا۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ امت کے دو بڑے حصے ہیں، ایک اہل سنت اور ایک تشیع۔ اہل سنت والے تو اجماع کو ذاتاً حجت مانتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مشہور روایت ان کے پاس چلی آ رہی ہے کہ لا تجتمع امتی علی خطأ، اس کو وہ حدیث ان کے نزدیک حدیث ہے اور معتبر ہے کہ میری امت خطا پر اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اس بات پر انہیں اتفاق ہے، لہٰذا کسی مسئلے پر ساری امت کا اتفاق ہو تو ان کے نزدیک یہ چیز ذاتاً کیا ہے؟ حجت ہے۔ شیعہ کے نزدیک امت کا اتفاق اس وقت حجت بنتا ہے جب امام بھی اس میں شامل ہو، امام معصوم جب اس اجماع کا حصہ ہو اور اپنا ووٹ اس اجماع کے حق میں ڈال دے تو پھر ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ بات درست ہے، اسی لیے امام معصوم نے بھی اس کو درست کہا ہے، تو ہمارے نزدیک بھی پس اجماع حجت ہو گیا۔ تو یہ جو اجماع ہے شیعہ کے نزدیک بھی حجت ہو گیا، سنی کے نزدیک بھی حجت ہو گیا، اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اجماع اتفاقاً حجت ہے، اس کی یہ وجہ۔ لیکن یہ بات بھی واضح کر دیں کہ یہ اجماع خالی اجماع نہیں ہے، اس کی دلیل بھی موجود ہے، جس دلیل کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دلیل کی موجودگی کی وجہ سے امت نے اتفاق کیا ہے یا اجماع کیا ہے، اس کو اجماع کی سند بھی۔ اصول فقہ میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے اجماع کے بارے میں کہ اجماع سندی ہوتا ہے، اجماع مدرکی ہوتا ہے، اجماع موصل ہوتا ہے، اجماع منقول ہوتا ہے، بہت ساری اقسام ہیں، وہ آپ انشاءاللہ اصول فقہ میں پڑھیں گے، یہاں ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ پھر اپنی بحث سے دور ہو جائیں گے۔ اچھا، وہ چیز کہ جو اس اجماع کی دلیل ہے وہ دو چیزیں ہیں، فرماتے ہیں کون سی دو چیزیں ہیں؟ ایک ہے عقلی دلیل اور ایک ہے سمعی یا نقلی دلیل۔ سمعی وہی ہے جس کو ہم نقلی کہتے ہیں، پہلے وضاحت کر چکا ہوں۔ دلیل عقلی بھی ہمارے پاس دو قسم کی ہیں، گویا دو عقلی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں اس بات کے لیے کہ معرفت واجب ہے۔ وہ کون سی دلیلیں ہیں؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ معرفت خوف کو دور کرتی ہے، معرفت خوف کو ختم کرتی ہے، اس لیے معرفت واجب ہے۔ تو خوف کہاں سے آیا؟ خوف کی وضاحت یہ کرتے ہیں کہ چونکہ اصول دین کے باب میں جب اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہمارا خدا ایسا ہے، دوسرا کہتا ہے ایسا ہے، کوئی کہتا ہے خدا ہے، ایتھیسٹ کہتے ہیں سرے سے خدا ہے ہی نہیں، تو اختلاف تو موجود ہے۔ جب اختلاف رائے موجود ہے تو انسان کے ذہن میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کس کی بات سچی ہے، ہو سکتا ہے میں سچا ہوں، ہو سکتا ہے میرا مخالف سچا ہوں، دونوں طرف سچے ہونے کا امکان تو موجود ہے۔ لیکن جب انسان معرفت حاصل کر لے گا، دلیل سے سمجھ لے گا، تو پھر اس کا یہ خوف ختم ہو جائے گا۔ تو چونکہ معرفت خوف کو ختم کرتی ہے اور خوف کو دور کرنا واجب ہے، لہذا معرفت کا حصول بھی واجب ہو گیا۔ اچھا، اب یہ سوال ہے کہ معرفت خوف کو دور کرتی ہے، یہ تو سمجھ آ گئی، خوف کا دور کرنا واجب ہے، یہ بھی عقلی بات ہے، تمام عقلاء اس چیز کو مانتے ہیں، عقل انسانی یہ کہتی ہے کہ معرفت کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو یہ دور کرنا کیوں ہے؟ خوف کا دور کرنا کیوں واجب ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ خوف ایک نفسیاتی اذیت ہے، ایک نفسیاتی الم ہے، ایک نفسیاتی دکھ کہہ لیں۔ جس طرح انسان کے جسم پر کوئی زخم لگے نا تو انسان تکلیف میں رہتا ہے، تو ذہن میں اگر کوئی پریشانی آ جائے تو انسان پھر بھی پریشان رہتا ہے۔ ایک ذہن کے اندر آ جائے کہ پتہ نہیں یہ بات سچ ہے، یہ جھوٹ ہے، پتہ نہیں میں سچا ہوں یا میرا مقابل سچا ہے، تو اس صورت میں خوف تو ذہن کے اندر رہے گا نا، اور یہ خوف انسان کے لیے نفسیاتی مشکل کا سبب بنتا ہے، اذیت کا سبب بنتا ہے، الم کا سبب بنتا ہے۔ چونکہ یہ الم ہے اور الم کا دور کرنا واجب ہے، چونکہ یہ اذیت ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے اور اس تکلیف کو دور کرنا واجب ہے، لہٰذا معرفت کا حصول کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب یہاں ایک بات اور واضح کر دوں کہ شارع نے صرف ایک قسم کے خوف کی بات کی ہے۔ خوف حالانکہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک خوف وہ ہے جو اختلاف سے پیدا ہوتا ہے اور ایک خوف وہ ہے جو عدم العلم سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان سرے سے جانتا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کہ خدا ہے یا
نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رسول ہے یا نہیں ہے، امام ہے یا نہیں، سرے سے پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر بھی تو اس کے ذہن میں خوف ہوگا نا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں حقیقت کیا ہے، پتہ نہیں سچ کیا ہے، پتہ نہیں خدا ہے یا نہیں ہے۔ جب میں جانتا نہیں ہوں تو میرے ذہن میں خوف تو پیدا ہوگا نا۔ اس عدم العلم سے پیدا ہونے والے خوف کو دور کرنا بھی اسی طرح واجب ہے۔ تو شارح نے صرف ایک کی طرف اشارہ کرنا کافی سمجھا، اس لیے کہ اختلاف سے بھی عدم العلم ہی جنم لیتا ہے۔ جب مسئلہ اختلافی ہو جائے تو انسان یہی سمجھتا ہے کہ اب مجھے تو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا چیز ہے اور کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ تو جب انسان معرفت حاصل کر لیتا ہے تو اس کے لیے سچ اور جھوٹ واجب ہو جاتا ہے۔ جب سچ اور جھوٹ واضح ہو جائے تو کیا ہے، خوف ختم ہو جاتا ہے۔ خوف کا خاتمہ چونکہ ضروری ہے، لہذا معرفت بھی ضروری ہے۔ یہ ہوگی ایک عقلی دلیل یا پہلی عقلی دلیل۔ دوسری عقلی دلیل جو شارح نے یہاں پر پیش کی ہے اس کا تعلق ہے شکر سے۔ کہتے ہیں شکر منعم واجب ہے۔ منعم سے کیا مراد ہے؟ منعم یعنی وہ جو بھلائی کرتا ہے انسان کے ساتھ، نیکی کرتا ہے، نعمت دیتا ہے۔ کوئی بھی نیکی کرنے والا، معاشرے میں آپ دیکھیں عقلاء عالم کیا کہتے ہیں کہ انسان کے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو اس بھلائی کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ تقریباً تمام انسانی سماجوں کا یہ رواج ہے، تمام انسانی معاشروں کے اندر یہ صورتحال پائی جاتی ہے کہ ہر معاشرے کا انسان یہ کہتا ہے کہ اگر کہیں آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی بھلائی کرتا ہے، کوئی آپ کو نعمت دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس کا شکر ادا نہیں کریں گے تو عقلاء عالم آپ کی مذمت کریں گے۔ شکر کے واجب ہونے کی یہی دلیل بنائی ہے شارح نے کہ اگر کوئی شخص منعم کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس کی مذمت کی جاتی ہے، اور جو شکر ادا کرتا ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ تو شکر ادا کرنا ضروری بھی ہے اور ممدوح بھی ہے، یعنی اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ دوسری طرف شکر ادا اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان مشکور اللہ کو جانتا ہو۔ مشکور اللہ سے کیا مراد ہے؟ مشکور اللہ سے مراد وہ ہے جس کا شکریہ ہم نے ادا کرنا ہے، جس کا شکر ادا کیا جائے اسے مشکور اللہ کہتے ہیں۔ تو ایک انسان کو پتہ ہی نہ ہو کہ مجھے نعمت دی کس نے ہے تو وہ کیسے شکریہ ادا کرے گا؟ شکریہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے نا کہ وہ جانتا ہو کہ یہ چیز مجھے کسی نے دی ہے۔ انسان کو راستہ چلتے ہوئے کوئی راستے میں پیسے پڑے ہوئے مل جائیں یا کوئی چیز پڑی ہوئی مل جائے تو وہ کس کا شکریہ ادا کرے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کس نے دی ہے اسے۔ تو لہٰذا مشکور اللہ کی معرفت ہوگی تو انسان اس کا شکر ادا کرے گا۔ یہاں ایک شارح نے ایک اور بات بھی کی ہے کہ مشکور اللہ کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انسان شکر ادا کرتے ہوئے اس کی شان کے مناسب شکر ادا کر سکے۔ اگر انسان کو پتہ ہی نہ ہو تو غائبانہ شکریہ تو ادا ہو سکتا ہے، وہ کر دے بھائی جس نے دی ہے مجھے اس کا شکریہ، لیکن بندے کو پتہ ہوگا جب کہ وہ کون ہے دینے والا، تو جتنی اس کی شان ہوگی، جتنا اس کا مقام ہوگا، اتنا ہی انسان شکریہ ادا کرے گا، اور اسی طریقے سے شکریہ ادا کرے گا جو طریقہ اس مشکور اللہ کی شان کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو اس لیے شارح نے یہاں پر یہ مقدمہ قائم کیا ہے کہ شکر ادا کرنا کیا ہے، وہ ضروری ہے۔ عقلاء عالم یہ کہتے ہیں کہ منعم کا شکریہ ادا کرنا ضروری بھی ہے اور ممدوح بھی ہے، اور جو اس کا شکریہ ادا نہ کرے وہ قابل مذمت ہے۔ اور چونکہ مشکور اللہ کی شان و منزلت کے مطابق شکر ادا کرنا چاہیے، لہٰذا مشکور اللہ کی معرفت بھی ضروری ہے، اور باری تعالیٰ منعم ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، کتنی ہی نعمتیں ہیں، ہم اس کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، قرآن مجید میں نہیں کہا کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہو تم انہیں گن بھی نہیں سکتے۔ تم انہیں گننا چاہو نا اللہ کی نعمتوں کو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، گننا چاہو اللہ کی نعمتوں، لا تحصوها، شمار نہیں کر سکتے۔ کیوں شمار نہیں کر سکتے؟ اس کو زیادہ واضح طریقے سے بتایا شیخ سعدی نے۔ شیخ سعدی کہتا ہے نا جب بندہ سانس لیتا ہے نا تو اس سانس میں بھی دو نعمتیں ہیں۔ وہ کیسے؟ سانس اندر جاتی ہے تو انسان کے لیے مفرح ذات ہے، یعنی وہ ضروری آکسیجن انسان کے اندر جاتی ہے نا، تو آکسیجن جائے گی تو انسان زندہ رہے گا۔ اور جب ہم اس سانس کو باہر نکالتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ، آج ہم کہہ رہے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کیا ہے، وہ باہر نکال رہے ہیں، جو کہ مضر ہیں۔ اس کا جسم کے اندر رہ جانا کاربن کا مضر ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے، بیماری کا سبب بنتا ہے، اور بالآخر اس کی زیادتی ہو جائے تو یہ موت کا سبب بھی
بن سکتی ہے، کاربن جو ہے وہ انسانی موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو جب ہم سانس باہر نکال رہے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر بھیج رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں تو آکسیجن کو انہیل کر رہے ہیں، اندر لے کے جا رہے ہیں، تو ظاہراً ایک سانس ہے لیکن نعمتیں دو ہیں۔ تو کہتے ہیں جتنی دیر میں بندہ ایک دفعہ سانس لیتا یا نکالتا ہے وہ شکر ادا کرے گا ایک دفعہ، لیکن اتنی دیر میں اسے نعمتیں تو دو مل چکی ہیں، لہٰذا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی یہ کیا ہے، وہ اس کا زندگی ہی اس سے بڑی ہے۔ البتہ یہ اپنی جگہ ایک مقدمہ درست ہے کہ اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی اس کا شکر تو ادا انسان کر سکتا ہے نا، کہ اے اللہ جو تو نے مجھے نعمتیں دی ہیں میں تیری نعمتوں پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ ایک ایک نعمت کو الگ کر کے گننا چاہے اور گن کے شکر ادا کرنا چاہے یہ ممکن نہیں ہے، پھر وہ شکر ادا ہی نہیں کر پائے گا۔ لیکن اگر مجموعی طور پر کرنا چاہے تو یہ کیا ہو جائے گا، اس کے لیے ضروری بھی ہوگا اور یہ ممکن بھی ہو جائے گا، کیونکہ باری تعالیٰ منعم ہے لہٰذا اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اور شکر ادا کرنے کے لیے معرفت ضروری ہے، لہٰذا باری تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے۔ اور چونکہ حکمت الہی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں ڈالے، اپنے بندوں کو کیا بنائے، مکلف بنائے۔ مکلف کسے کہتے ہیں، جس کے ذمے تکلیف لگائی جائے۔ تکلیف کیا ہوتی ہے، تکلیف کہتے ہیں، تکلیف کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی مشقت والے کام میں، کسی دشوار کام میں دوسرے کو ڈالنا، اور اصطلاحی میں تکلیف اصطلاحی سے مراد کیا ہے، وہ کسی ایسی ہستی کا حکم ماننا جس کا حکم ماننا واجب ہو، جس کی اطاعت واجب ہو، کسی ایسی ہستی کے احکام کی اطاعت کرنا جس کی اطاعت واجب ہے۔ یا بعض لوگوں نے تکلیف کی تعریف یہ بھی بعض علماء نے کی ہے کہ شارع کی طرف سے یعنی خداوند متعال کی طرف سے دشوار یا مشقت بھرے کاموں کا حکم تکلیف کہلاتا ہے۔ خلاصہ آپ یہ کہہ لیں کہ جتنے بھی احکام شرعی ہمارے ذمے اللہ نے لگائے ہیں انہی کو ہی تکلیف کہا جاتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا تکالیف شرعیہ تو یہی چیزیں مراد ہوتی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، ساری چیزیں جو بھی۔ اب شارع فرماتے ہیں کہ بندوں کے ذمے تکلیف لگانا یہ حکمت الہی کا تقاضا ہے۔ وہ کیسے ہے یہ تفصیل آگے آئے گی۔ اور اس تکلیف کو پہنچانے والے یعنی مبلغ کی معرفت بھی واجب ہے۔ تکلیف تو اللہ کی طرف سے ہے نا، تو جس نے تکلیف ہم تک پہنچائی ہے اس کی معرفت ہوگی تو ہم اس سے احکام لیں گے، اگر معرفت ہی نہیں ہوگی تو ہم کیسے اس سے احکام لیں گے؟ لہذا مبلغ کی احکام بھی معرفت بھی ضروری ہے۔ اور مبلغ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان۔ ہر دور کا نبی مبلغ ہوتا ہے لیکن ہمارے لیے آخر الزمان کے لیے نبی حضرت محمد مصطفیٰ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس تکلیف کے محافظ کی پہچان بھی ضروری ہے۔ جس طرح مبلغ کی معرفت ضروری ہے بالکل ایسے ہی اس کے محافظ کی معرفت بھی ضروری ہے۔ اور محافظ کون ہے؟ امام ہے، کیونکہ امام وہ ہوتا ہے جو شریعت کی محافظت کرتا ہے، جو دین کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس بنا پر امامت کی معرفت بھی ضروری ہوگی۔ آخر میں ایک چیز رہ گئی اور وہ ہے معاد۔ معاد کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ کہتے ہیں معاد کی معرفت اس لیے ضروری ہے کہ جب اللہ نے ہمارے ذمے تکلیف لگا دی، احکام ہمارے ذمے لگا دیے کہ ان کی تم نے اطاعت کرنی ہے، تو اب تکلیف کا ایک لازمہ جزا و سزا بھی ہے کہ جو مطیع ہے، اطاعت کرنے والا ہے، اس کو جزا دی جائے، اس کو اچھا بدلہ دیا جائے، اور جو عاصی ہے، جو نافرمان ہے، اس کو سزا دی جائے۔ یہ تکلیف کا تقاضا ہے۔ اور جزا و سزا کا دن وہی دن ہے جس کو ہم معاد کہتے ہیں یا قیامت کہتے ہیں۔ آپ معاد کا معنی لوٹنے کی جگہ کریں یا لوٹنے کا مقام اور وقت کریں، لوٹنے کا وقت کر لیں، دونوں صورتوں میں درست ہے، کیونکہ ایک وقت مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب وہ سارے انسانوں کو اٹھائے گا اور پھر سب کو جزا و سزا سے نوازے گا۔ تو اس دن کی معرفت بھی ہمارے لیے ضروری ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ کوئی ایسا دن ہے، اس لیے کہ یہ نہیں جانیں گے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تکلیف کے لیے جزا اور سزا ضروری ہے۔ تو یہ دلیل عقلی اس بات پر قائم ہو گئی کہ ہمارے لیے معرفت ضروری ہے اور واجب ہے۔ سمعی اور نقلی دلیلیں اگلے درس میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اس کی عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ قال یعنی قال العلامۃ الحلی اجمع العلماء کافۃ علی وجوب معرفت اللہ تعالی۔
تمام علماء نے کافتاً یعنی سب کے سب، شیعہ ہوں سنی ہوں، اس میں کوئی تفریق نہیں، تمام علماء نے اس بات پر اجماع کیا ہے، اتفاق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کیا ہے، واجب ہے، وصفاتہ الثبوتیۃ والسلبیۃ، اور اس کی صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کی معرفت بھی واجب ہے، وما یصح علیہ، جو چیزیں اللہ کے لیے جائز ہیں ان کی معرفت بھی واجب ہے ان امور کی، وما یمتنع عنہ، جو چیزیں اللہ کے لیے ممنوع ہیں، جیسے قبح ممنوع ہے، فعل کبھی اللہ انجام نہیں دے سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، تو ان امور کی معرفت بھی ضروری ہے جو اللہ کے لیے ممتنع ہیں۔ اسی طرح والنبوت، عطف پیچھے جا رہا نا، علی وجوب معرفت اللہ تعالی و علی وجوب معرفت النبوت، یہ سارے اس کے اوپر آئیں گے۔ والنبوت والامامت والمعاد، نبوت، امامت اور معاد کی معرفت بھی واجب ہے۔ اقول و شارح فرماتے ہیں فاضل مقداد کہ اتفق اہل الحل والعقد من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی وجوب هذه المعارف، امت محمدیہ کے اہل حل و عقد یعنی صاحبان عقل و شعور کا اس بات پر اجماع ہے کہ ان معارف کو سیکھنا واجب ہے، یہ ساری معرفتیں حاصل کرنا واجب ہے جن کے اوپر ہم نے ذکر کیا ہے۔ وَإِجْمَاعُهُمْ حُجَّةٌ اتفاقاً، اہل حل و عقد کا یہ اجماع حجت ہے اور اس پر بھی اتفاق ہے، یعنی شیعہ سنی سب کے نزدیک یہ حجت ہے۔ وہ کیسے؟ اما عندنا فلدخول المعصوم علیہ السلام فیہم، شیعہ کے نزدیک اس لیے یہ اجماع حجت ہے کیونکہ معصوم یعنی امام معصوم اس میں شامل ہیں۔ واما عند الغیر، اہل شیعہ کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کے نزدیک یہ کیوں حجت ہے؟ کہتے ہیں فلقولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تجتمع امتی علی خطأ، جو اہل سنت ہیں عامۃ المسلمین، ان کے منابع میں ایک حدیث پائی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا میری امت کبھی غلطی پر جمع نہیں ہو سکتی، خطا پر جمع نہیں ہو سکتی، لہذا ان کے نزدیک اجماع ذاتاً حجت ہے۔ والدلیل علی معرفت علی وجوب المعرفت سندا للاجماع علی وجہین، معرفت کے واجب ہونے کے لیے جو اجماع قائم ہے، اس اجماع کی سند دو قسم کی دلیلیں ہیں، علی وجہین یعنی دو قسم کی کہہ لیں، دو قسم کی دلیلیں اس کی سند ہیں، یہ اجماع سندی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ عقلی و سمعی، یا عقلی و سمعی، اس کو وجہین کا اگر بدل بنائیں تو مجرور پھر پڑھیں گے، اور اگر مبتدائے محذوف کی خبر بنائیں تو پھر اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، عقلی و سمعی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اما الدلیل العقلی فلوجہین، عقلی دلیلیں بھی دو ہیں۔ الاول، پہلی عقلی دلیل کیا ہے؟ انہا دافعۃ للخوف الحاصل للانسان من الاختلاف، معرفت اس خوف کو دور کرتی ہے، ختم کرتی ہے جو اختلاف کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ ودفع الخوف واجب، خوف کا دور کرنا تو واجب ہے، لأنہ علم نفسانی یمکن دفعہ، اس لیے کہ یہ ایک نفسیاتی تکلیف ہے، نفسیاتی اذیت ہے جس کو دور کرنا ممکن بھی ہے، جب ممکن ہے تو پھر اسے دور کرنا ضروری اور واجب ہو گیا۔ فَيَحْكُمُ الْعَقْلُ بِوُجُوبِ دَفْعِهِ، علم کا، اذیت کا دور کرنا، ختم کرنا، اس کے واجب ہونے کے حوالے سے حکم کس کا ہے؟ حکم عقلی ہے، عقل یہ حکم لگاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ ترجمہ کرتے ہوئے عقل کے لیے آپ نے مؤنث کا لفظ استعمال کرنا ہے، اردو میں عقل مؤنث ہے، مؤنث لفظی البتہ، ٹھیک ہے؟ میری عقل، میرا عقل نہیں، آپ کی عقل، آپ کا عقل نہیں ہے، اس کی طرف توجہ رکھنی ہے۔ فَيَحْكُمُ الْعَقْلُ بِوُجُوبِ دَفْعِهِ، عقل حکم لگاتی ہے کہ اصل علم کو دور کیا جائے، فَيَجِبُ دَفْعُهُ، لہذا خوف کو دور کرنا واجب ہے۔ الوجہ الثانی، دوسری دلیل، ان شکر المنعم واجب ولا یتم الا بالمعرفت، منعم کا شکر واجب ہے، یہ بھی دلیل عقلی ہے، عقل کہتی ہے، اور منعم کا شکر معرفت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اما انہ واجب، شکر منعم واجب کیوں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ فلاستحقاق الذم عند العقلاء بترکہ، اس لیے کہ اگر کوئی شخص نعمت دینے والے کا شکریہ ادا نہ کرے تو عقلاء اس کی مذمت کرتے ہیں، اس کو مستحق مذمت مانتے ہیں۔ وَأَمَّا إِنَّهُ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِالْمَعْرِفَةِ، اور دوسری بات جو ہم نے کہا کہ شکر منعم اس وقت تک ممکن نہیں جب تک معرفت نہ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ فَلِأَنَّ الشُّكْرَ إِنَّمَا يَكُونُ بِمَا يُنَاسِبُ حَالَ الْمَشْكُورِ، اس لیے کہ شکر جو ہے وہ مشکور اللہ، ہاں یہ اللہ کا لفظ آگے شاید نہیں لکھا انہوں نے، بِمَا يُنَاسِبُ حَالَ الْمَشْكُورِ لَهُ، مشکور اللہ کی حال کے مناسب شکر ادا کرنا چاہیے۔
فہو مسبوق بمعرفتہ، تو مشکور اللہ کا حال تبھی انسان جان سکتا ہے یا اس کے مطابق تبھی شکریہ ادا کر سکتا ہے جب اس کی معرفت رکھتا ہو۔ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ شُكْرًا، وگرنہ وہ حقیقت میں شکر ادا نہیں کر سکے گا۔ والباری تعالیٰ منعم، اللہ تعالیٰ منعم ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں۔ فَيَجِبُ شُكْرُهُ، لہٰذا اس کا شکر ادا کرنا واجب ہے، اور چونکہ شکر ادا کرنا واجب ہے فَيَجِبُ مَعْرِفَتُهُ، پس اس کی معرفت بھی واجب۔ وَلَمَّا كَانَ التَّكْلِيفُ وَاجِبًا فِي الْحِكْمَةِ كَمَا سَيَأْتِي، اور چونکہ بندوں پر تکلیف لگانا، تکلیف ان کے ذمے لگانا، بندوں کو مکلف قرار دینا، یہ تین اصطلاحیں ہیں: تکلیف، مکلف اور مکلف۔ مکلف تکلیف دینے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، شارع ہے۔ مکلف انسان ہے جو بالغ عاقل ہے، وہ مکلف ہے۔ تکلیف وہ حکم ہے جو ہمارے ذمے لگایا گیا، اس کو مکلف بے بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ مکلف بے وہ امور ہیں جو ہمارے ذمے لگائے گئے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ کما سیاتی، کہتے ہیں یہ تفصیل آگے آئے گی کہ کیا ہے تکلیف کی حکمت کیا ہے، تکلیف کیوں لگائی گئی ہے ہمارے ذمے، کیوں احکام یہ لگائے گئے ہیں، اس کی وجہ آگے آئے گی۔ تو لیکن چونکہ تکلیف بہرحال حکمت کے مطابق واجب ہے، وجب معرفت مبلغہ، اس تکلیف کو بندوں تک پہنچانے والے مبلغ کی پہچان بھی واجب ہے۔ وہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مبلغ کون ہے؟ پیغمبر اکرم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وحافظ ہی، یعنی واجب معرفت و حافظ ہی، اس تکلیف، اس شریعت، اس دین کے محافظ کی پہچان بھی واجب ہے۔ وہ الامام علیہ السلام، اور وہ امام ہوتا ہے۔ ومعرفت المعاد، اسی طرح معرفت معاد بھی واجب ہے، معرفت ال ہی پڑھنا چاہیے، کہا کہ معرفت ال پڑھیں گے، ہاں اس کا عطف اس پچھلی معرفت پر ہے نا۔ واجب معرفت المعاد، معاد کی معرفت بھی واجب ہے، یعنی قیامت کی معرفت بھی واجب ہے۔ وہ کیوں واجب ہے؟ کہتے ہیں لاستلزام التکلیف و وجوب الجزاء، تکلیف کا لازمہ یہ ہے کہ جب کوئی تکلیف لگاتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس کی جزا بھی دے، اس کا بدلہ بھی دے۔ اگر اس نے ہم سے کوئی حکم مانگا ہے کہ یہ بجا لاؤ، تو جو بجا لاتا ہے اس کو پھر جزا تو دینی چاہیے، اس کا بدلہ تو دینا چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ تو یہ ضروری ہے، تو یہ کب ضروری ہے؟ یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سب کو جزا ملے گی، نافرمانوں کو سزا ملے گی، اس دن کی معرفت اور اس کو جاننا اور ماننا بھی ضروری ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ معرفت ان تمام امور کی واجب ہے، اور ان کی معرفت جس علم میں حاصل ہوگی اسی علم کو ہم اصول دین بھی کہتے ہیں، علم کلام بھی کہتے ہیں، عقائد کا علم کہتے ہیں، یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے سمعی یا نقلی دلیلیں بھی موجود ہیں جن کو اگلے درس میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ والسلام علیکم۔